مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج کا موضوع ہمارا ہے اطاعت کے لیے محبت ضروری ہے۔ دیکھیں، ایک بات جو ہے وہ نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ عبادت کا میں نے معنی کیا ہے اطاعت۔ تو اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اطاعت جو ہے وہ بالذات مقصود ہے یا عبادت بالذات مقصود ہے۔ عام طور پہ اس کی تشریح میں نے تو کم از کم نہیں سنی، یعنی یہی سنا ہے کہ عبادت بالذات مقصد ہے، حالانکہ یہ ایسا نہیں ہے۔ عبادت یا اطاعت جو ہے بالذات مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے، یہ ایک ذریعہ ہے، یہ ایک ضرورت ہے، یہ ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ اپنے مقصود تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہ بات جو ہے نوٹ کر لیں کہ آپ کو اگر کوئی یہ کہے تو آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ عبادت مقصد نہیں ہے کم از کم، بلکہ ایک ذریعہ ہے اس مقصود تک پہنچنے کا۔ بہرحال آج کا جو میرے موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اطاعت جو ہے، اطاعت کے لیے محبت ضروری ہے۔ یہ عام طور پہ آپ دیکھیں تو اطاعت جو بھی ہم کرتے ہیں اس کی کافی وجوہات ہو سکتی ہیں، یعنی ہم کسی نہ کسی مرحلے میں کسی نہ کسی کا کہنا مان رہے ہوتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے نفس ہے ہمارا، جو اپنی انسان چاہتا ہے کہ اپنی کسی نہ کسی مرحلے میں ہم کسی نہ کسی کا کہنا مان رہے ہوتے ہیں یا اس کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی مرحلے اطاعت کر رہے ہوتے ہیں۔ اطاعت میں ہمیں ہمارا مقصود بھی مل جائے گا، یا عبادت ذریعہ ہے، اطاعت ہی ذریعہ ہے اپنے مقصود تک پہنچنے کا۔ اور انسان ابتدائی طور پہ اگر میں آپ کو اس بات کی تشریح کروں تو وہ یہ ہے کہ اطاعت ہم کر رہے ہوتے ہیں ہر وقت، لیکن اب اس کا اگر آپ تجزیہ کریں تو وہ اطاعت ہوتی ہے یا تو لالچ میں ہوتی ہے، خواہشات نفس میں ہوتی ہے، یا اطاعت ہوتی ہے کسی کی لالچ میں۔ یعنی آپ دفتر میں آپ باس کا کہنا مان رہے ہیں مثال کے طور پہ، تو آپ کو لالچ ہے، اس سے محبت تو نہیں ہے۔ میں نے کیا موضوع قائم کیا ہے کہ اطاعت کے لیے، مقبول اطاعت کے لیے محبت ضروری ہے۔ تو کسی نہ کسی مرحلے میں انسان جو ہے وہ کسی نہ کسی کا کہنا مان رہا ہوتا ہے، خواہ کہ وہ اپنا، عام طور پہ تو یہ ہے کہ اپنے من چاہی خواہشات ہوتی ہیں، یا انسان چاہتا ہے کہ بس میں بڑا ہوں، میں جیسا چاہوں گا ویسا، یا اس طرح۔ تو بہرحال ایک تو یہ ہے، پھر یہ ہے کہ آپ لالچ میں کہنا مانتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں لالچ میں۔ تو پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ مجبوری میں اطاعت کرتے ہیں، مجبوری بن جاتی ہے، ایک چیز مجبوری بن جاتی ہے، اس کی میں تفصیل نہیں کرتا، لیکن اطاعت بعض اوقات مجبوری کے تحت بھی کی جاتی ہے، بعض اوقات رواج کے تحت بھی آپ ایک بات کرتے ہیں یا ایک کچھ عمل کرتے ہیں ایک رواج کے تحت، اس میں کوئی محبت کا عنصر شامل نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ ہم نماز روزہ کر رہے ہیں تو یہ ایک رواج ہے بس، اور وہ بھی آپ دیکھیں بہت سے لوگ، اب اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ وہ رواج کی جو اطاعت ہے وہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ جماعت جو ہے وہ حکم ہے نماز کے لیے کہ آپ با جماعت نماز پڑھیں، محلے کی مسجد میں پڑھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، نماز مسجد کے پڑوسی کے لیے گھر میں نماز جائز نہیں ہے، مسجد میں آپ نے نماز پڑھنی ہوگی۔ بہرحال یہ تو رواجاً ہم پڑھتے ہیں، تو وہ آپ دیکھ لیں ہمارا جو بھی ہے
پھر آپ جبر کے حالات آ جاتے ہیں. بعض اوقات کوئی ظالم ہے، آپ کو ایک حکم دیتا ہے، آپ کہتے ہیں ماننا پڑے گا. لیکن دیکھیں ہمیں یعنی جو ہماری کامیابی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کو اطاعت میں پوشیدہ رکھ دیا ہے. اللہ کی غیر مشروط اطاعت، اللہ تعالیٰ کی غیر مشروط اطاعت. دفتر میں ہیں آپ تو مشروط طور پہ کر رہے ہیں، بھئی تنخواہ نہیں دو گے تو کام نہیں کروں گا، آپ کی بات نہیں مانوں گا، تنخواہ نہیں دو گے. تو اللہ کی غیر مشروط اطاعت اور کامل اطاعت، یہ بات نوٹ کر لیں کہ کامل اطاعت کا مطالبہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو مطالبہ کیا ہے عبادت کا یا اطاعت کا، وہ کامل اطاعت کا مطالبہ کیا ہے، پوری. ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پوری اطاعت. تو بہرحال اس پہ خیر پھر بعد میں بھی بات کر لیں گے اس کے اطاعت کی تفصیل میں. لیکن اس وقت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ محبت جو ہے وہ اطاعت کے لیے ضروری ہے. اللہ کی اطاعت محبت کے ساتھ، یہ ایک بات جو ہے نوٹ کر لیں، اللہ کی اطاعت محبت کے ساتھ. اور ایک دوسرا نقطہ نوٹ کر لیں کہ جب تک محبت الہیہ نہ ہو پیش نظر، یعنی اللہ آپ کا محبوب نہ ہو، تو اس وقت تک آپ اس کی کامل اطاعت کر بھی نہیں سکتے. جب تک اللہ تعالیٰ پورے طریقے سے آپ کا محبوب نہ بن جائے اللہ کی ذات، تو آپ جیسی اطاعت اس کو درکار ہے وہ آپ نہیں کر سکتے. وہ پھر کچھ اپنی کریں گے، کچھ اس طرح نا، کیونکہ اور محبتیں بھی ہو جاتی ہیں نا انسان کے شامل حال زندگی گزارتے ہوئے، اور محبتیں بھی، یعنی غیر اللہ سے بھی آپ محبت کرتے ہیں بعض اوقات اللہ کی محبت کے مقابلے میں. تو یہ ہے نا کہ جب ایسا ہو جاتا ہے تو پھر یہ ہوتی ہے کہ وہ اطاعت کامل نہیں ہو سکتی. کامل محبت کامل اطاعت کو وجود میں لاتی ہے. میں ابھی تشریح کر رہا ہوں، کامل اطاعت، کامل محبت کامل اطاعت کو وجود میں لاتی ہے. یعنی کامل محبت کے بغیر کامل اطاعت آپ کر نہیں سکتے، جبکہ کامل اطاعت ہی آپ کی کامیابی کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے. یعنی آپ کی کامیابی کی شروعات جو ہیں زندگی میں اس وقت ہوں گی جب آپ کامل اطاعت کریں، اور وہ نہیں ہو سکتی جب تک آپ کامل محبت نہ کریں اللہ سے. شدید محبت جو ہے اس وقت جو اطاعت ہوتی ہے وہ مقبول ہوتی ہے. محبت کے بغیر اطاعت مقبول نہیں ہوتی. یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ آپ یعنی اللہ کی بات مان تو نہیں، لیکن کوئی جذبہ ہی نہیں ہے، کوئی محبت ہی نہیں ہے، کوئی خاص ارادہ ہی نہیں ہے، بس کر رہے ہیں جو بھی ہے، لیکن نہ تو وہ کامل ہوگی اور نہ مقبول ہوگی. تو بہرحال آج کی جو میں نے نشست کا موضوع رکھا ہے وہ یہ ہے کہ اطاعت کے لیے محبت ضروری ہے. یعنی اس میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ محبت کی اہمیت سے واقف ہو جائیں. اللہ سے محبت، ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ نے جو خوبی رکھی ہے، جو تقاضا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. تو شدید محبت اللہ تعالیٰ سے یہ تقاضا ہے اطاعت کامل کے لیے یا مقبول اطاعت کے لیے. شدید محبت جو ہے وہ تقاضا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.